السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ کلمہ توحید کی فضیلت میں وارد دو عظیم احادیث کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے توحید کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، لیکن آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ان دو عظیم احادیث کے تعلق سے ہے، وہ ان عظیم احادیث کے بارے میں ہے جو کلمہ توحید کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ دو عظیم احادیث کون کون سی ہیں؟ میرے دوستو، سب سے پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر له 99 سجلا کل سجل مد البصر الی آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے، اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم کے حوالے سے حدیث ہے، اور صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا، پھر اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، 100 میں ایک کم، 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ لمبا ہوگا، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر لمبا ہوگا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا تم اپنے ان اعمال میں سے جو اس رجسٹر میں قلم بند کیے گئے ہیں، جو اس رجسٹر میں جو نوٹ کیے گئے ہیں، کیا ان اعمال میں سے تم اپنے ان اعمال میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا، نہیں اے میرے رب، میں کسی عمل کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ پھر اس سے کہا جائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا اور کہے گا کہ نہیں اے میرے رب۔ تو اس سے کہا جائے گا، کیوں نہیں؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ اس حدیث کو حدیث البطاقہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کارڈ میں یہ کلمہ لکھا ہوگا، کلمہ توحید لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ تو وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، یہ کارڈ اتنے رجسٹروں، 99 رجسٹر، اتنے رجسٹروں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر تمام رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کارڈ کو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور رجسٹروں والا پلڑا یہ اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ والا پلڑا یہ جھک جائے گا، یہ وزنی ہوگا، جھک جائے گا۔ تو میرے دوستو، کلمہ توحید کی فضیلت کے سلسلے میں سب سے پہلی یہ عظیم حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم کے حوالے سے حدیث ہے، اور اس کی سند صحیح ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔
کلمہ توحید کی اہمیت کیا ہے کہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، اور یہ کارڈ والا پلڑا جس میں کلمہ توحید لکھا ہوگا وہ دوسرے پلڑے میں اور بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ دوسری حدیث کیا ہے کلمہ توحید کی فضیلت کے بارے میں؟ دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ ایسی کوئی چیز آپ مجھے بتائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، یہ تو تمام بندے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے تمام کے تمام اور اسی طرح ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ فضیلت ہے میرے دوستو کلمہ توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اخرجہ النسائی بسند صحیح۔ تو اس حدیث سے بھی میرے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے، کہ ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والے تمام کی تمام لوگ یا تمام کی تمام چیزیں اور ساتوں زمین سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے کلمہ توحید پر، جب ہماری موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔